بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی، بس جب اس نے اس راز کو فاش کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا، یعنی رسول اللہ نے ایک اپنی بیوی سے راز کی بات کہی اور کہا اسے آگے نہیں بتانا، انہوں نے آگے فاش کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی، تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصے کو ٹال دیا، یعنی اللہ نے جو خبریں دی تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو کچھ نبی نے بتائی اور کچھ نبی نے نہیں بتائی۔ پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتایا؟ حالانکہ یہ بنتا ہی نہیں، نبی جب بتا رہے ہیں تو کس نے بتایا؟ اللہ بتانے والا۔ البتہ وہ شاید یہ سمجھی کہ جن کو میں نے سیکرٹ اپنا بتایا انہوں نے میرا سیکرٹ رسول اللہ کو بتا دیا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو نبی نے فرمایا مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ آیت نمبر 4، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، آگے بریکٹس میں تو بہتر ہے، قرآن کے لفظوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے لفظوں کو صرف لیا جائے تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، فقد صغت قلوبکما، اور یہ دل ٹیڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آگے وضاحت ہے اس کی۔ اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، ایک دوسرے کی حامی بنو تاکہ نبی کے خلاف پلاننگ کر سکو، نبی کے خلاف بات کر سکو، ان کی مخالفت کر سکو، یہ ہے دل کا ٹیڑھا ہونا، یعنی یہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے جو تم نے آپس میں مل کر اور نبی کو اذیت کی ہے۔ اگر اس سے توبہ کر لو تو بہتر ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور اگر تم توبہ نہ کرو وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، یہ تظاہرہ ایک دوسرے کی پشت مضبوط کرنا، یعنی ایک دوسرے کو بیک کرنا، سپورٹ کرنا کسی کے خلاف۔ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو یقیناً اللہ اس کا مولا ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ۔ پس کتنی ہستیوں کو مولا کہا جا رہا ہے؟ اللہ، جبرائیل۔ اب جو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے تو اس کو ان آیات کو چیک کرنا چاہیے اور جا کے اللہ تعالیٰ کو سمجھانا چاہیے کہ ہم تو آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے خود ہی راستہ کھول دیا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی زیادہ توحید کے قائل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ حضرت علی سے زیادہ شیعہ بن جاتے ہیں اور بعض لوگ حضرت عمر سے زیادہ سنی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھنے والوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جہاں سے مثلا وہ اپنی دانست میں دین لیتے ہیں، اپنے جذبات میں ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ آگے نکلنا جو ہے وہ ایک شیعہ کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں جس کو اپنا مولا کہتا ہوں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی زندگی میں ان کی سیرت کیا رہی ہے، اور جو حضرت علی کی سیرت کے خلاف چل رہا ہے وہ قیامت کے دن حضرت علی کو کیا جواب دے گا؟ حضرت علی کا رویہ کیسا رہا اپنی زندگی میں، اور اس کو اپنے مخالفوں کے ساتھ اس سے ہٹ کے اگر اس سے زیادہ کوئی تیزی دکھاتا ہے تو وہ تیزی سے حضرت علی کا تعلق نہیں، وہ کوئی کسی اور جگہ سے اس کو پاور فراہم کی جا رہی ہے. ورنہ ایک شیعہ کو چاہیے کہ حضرت علی سے، شیعہ کہتے ہی اس کو ہے جو حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. شیعیان علی، شیعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے. اس پر توجہ کرنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس کا مولا ہے، یعنی اپنے رسول کا، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں. شیعہ روایات میں بھی مسلم یہ آیا ہے، اور اہل سنت کی احادیث میں بھی یہ آیا ہے کہ یہاں صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. آیت نمبر 5، اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے. جو مسلمان ہوں، اہل ایمان ہوں، اطاعت گزار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزے رکھنے والیاں ہوں، خواہ پہلے ان کی شادیاں ہو چکی ہوں، بیوہ ہو گئی ہیں یا طلاق والی، اور خواہ وہ کنواری ہو. یعنی رسول اللہ کا کسی طلاق یافتہ سے شادی کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ توجہ فرمائیں کیا اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تم سے بہتر دے دے گا. اور تم سے بہتر میں اللہ نے ان کو بھی شامل کیا جو کنواری ہیں، اور ان کو بھی شامل کیا جو کنواریاں نہیں ہیں. توجہ فرمائیں، قرآن کریم کا ہر اشارہ سمجھنے والا ہوتا ہے. بعض لوگ جی رسول پاک نے طلاق یافتہ سے شادی کر لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم معیار بناتے ہیں رسول اللہ کے لیے. یہاں اللہ، حضرت عائشہ کنواری تھی جب شادی کی ہے، حضرت حفصہ کنواری تھی جب رسول پاک نے شادی کی ہے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے، اور اس بہتر میں جو پہلے جن کے شوہر ہیں مثلا تھے، یا بیوہ ہوگی یا طلاق یافتہ ہوگی، ان کو بھی شامل کیا اللہ نے. لہٰذا یہ فخر نہیں ہوتا کہ کیونکہ مثلا کنواری ہے تو، اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل اس کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جو اللہ نے بیان کی: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طیبات و ابکار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمایا. صدق اللہ العلی العظیم.